السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ٹاپک تھا انٹیلیجنس۔ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر چند ہفتے بعد دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی کام کہ کون کرواتا ہے پتہ چلتا ہے وہی بندہ ہے، لیکن اب خان کے نام سے نہیں، ریمنڈ ڈیوس کے نام سے کام کر رہا ہے۔ نگرانی شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک جس کو ویزا دے دے وہ ایک معاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کینسل آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے نکالتے ہیں تو اس کے بدلے ایک انتہائی آدمی امریکہ سے باہر کر دیا جائے گا۔ قید آپ اسے نہیں کر سکتے، سزا اسے نہیں دے سکتے۔ بھائی، آپ کی سلطنت نے اسے تحفظ کا لکھ کر دیا ہے۔ یہ پاکستانی پولیس نہیں کہ چرس میں اندر کر دو، سمگلنگ ڈال دو، جعلی اسلحہ ڈال دو اور اندر کر دو۔ کسی غیر ملکی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیا حل ہے؟ نکال آپ نہیں سکتے، قید آپ نہیں کر سکتے، گولی آپ نہیں مار سکتے۔ تو اگر وہ عقل مند ہیں تو کیا اور لوگ نہیں ہو سکتے؟ پھر اس کے پیچھے دو بندے لگا دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ہی ایمبیسی سے نکلتا ہے، وہ موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے وہ بندہ اپنی تمام چالاکیوں اور ہوشیاری کے باوجود مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے مالک رزلٹ مانگتے ہیں، دھماکے کرواؤ۔ وہ ہل نہیں سکتا۔ جو اسے ملنے جاتا ہے، دو بندے اس کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ جس ورکشاپ میں بظاہر ایک مستری جو کہ مقامی ہے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے، اسے بارودی مواد گاڑی میں فٹ کرنے کے الزام میں اندر کر دیا جاتا ہے۔ ہر اس کا مقامی ساتھی یا غائب کر دیا جاتا ہے یا گرفتار۔ وہ بندہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور دو بندوں کو کہا جاتا ہے بس اسے ڈراؤ، یہ سمجھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر انہیں قتل کر دیتا ہے، گرفتار ہوتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ امریکی صدر ٹی وی پر اسے ڈپلومیس کہتا ہے۔ سارے بیک اور فرنٹ ڈور کھل جاتے ہیں، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی ان کا $1 ہمارے کئی پیسوں کے برابر ہے۔ جان کیری دوڑتا آتا ہے، امریکی جنرل جو افغانستان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ وہ جاہل جو کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں، تو آقا غلام کے پاس نہیں آتا، غلام کو سمن جاری کرتا ہے۔ انٹیلیجنس کا کام انٹیلیجنس والے ہی کرتے ہیں۔ کیری کو کہا جاتا ہے CIA چیف کو بھیجو۔ CIA چیف براستہ افغانستان آدھی رات کو چکلالہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ DG ISI سے ملتا ہے۔ پہلا مطالبہ، جتنے ایجنٹ ہیں ان کی لسٹ دو۔ وہ بہت اوں آ کرتا ہے اور آخرکار 3600 لوگوں کی ایک لسٹ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا زرداری دور میں 4 بیرکیں امریکی اسلام آباد کے سفارت خانے میں تعمیر کی گئی تھیں۔ پھر امریکہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ 3300 لوگ واپس نکالنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ انہی دنوں جنگ 72 کے قریب ایک پل پر ایک غیر ملکی کالا چٹا پہاڑ کی فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے، جسے سنائپر گولی مار دیتا ہے اور کوہٹا کے پاس قتل کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ مزید دباؤ میں آ جاتا ہے۔ امریکہ فوجی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے پاؤں پکڑتا ہے۔ فوجی قیادت کہتی ہے ہمیں F-16 کے لیے نائٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والی کٹس چاہئیں۔ امریکہ بامشکل مان جاتا ہے۔ یاد رہے یہی وہ کٹس تھیں جنہوں نے زیر زمین بنکر وزیرستان میں تباہ کیے اور صفایا کیا۔ TTP کا ایک مسلح گروہ جو امریکہ جیسے ملک سے 10 سال میں قابو نہیں آیا، چند مہینوں میں ختم کر دیا گیا، الحمدللہ۔ نقد پیسے بھی CIA نے دیے جو پھر انہی کے خلاف استعمال ہوئے۔ نیوی کے لیے میزائل، آرمی کے لیے ٹارگٹ ڈکٹیٹرز اور لا تعداد اسلحہ جو صرف ایک جاسوس کے عوض ملا۔ یہ سودا پیسوں کے لیے نہیں، ہزاروں پاکستانیوں کی جان بھی بچائی گئی۔ اس نیٹ ورک ٹوٹنے کے بعد لاہور میں کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوا۔ اگر انسانی جان کی قیمت وہ ہے جو تم لوگ لگاتے ہو، پھر بارڈر سے فوج بھی ہٹا لو، کیونکہ وہاں مر جاتے ہیں
وطن کے بیٹے وطن کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ جن دو نے قربانی دے کر ہزاروں کی جان بچائی وہ ہیرو ہیں۔ وطن کے سپاہی وطن کی امانت ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس میں ایک جان دے کر سینکڑوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ تھینکس فار